اس کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہوتا ہے. یعنی جنات الگ ہیں اور روحیں الگ ہیں. روحیں الگ ہیں, اور روحیں صرف اللہ کے حکم سے ہی, یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے روح بلا لی, یہ کر لیا, یہ سب غلط ہے. روحوں کو اجازت نہیں ہوتی, صرف اللہ کے حکم سے. یہ میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ جو بچپن میں ہم کہتے تھے کہ موم بتی جلا کے روح بلا لیں گے, اور اکثر ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے لائیو شو میں جن حاضر کر لیا, یا پھر جو عالم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن کی حاضری کروا دیں گے. وہ کسی بچے بھی کرواتے ہیں اکثر. یس یس, یہ زیادہ تر ڈھونگ ڈرامے ہوتے ہیں, اس میں حقیقت میں ریالٹی بہت کم ہوتی ہے. ہاں جنات کو یا موکلین کو تو حاضر کیا جا سکتا ہے. انسانی روحوں کے بارے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو میں وہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ جب چلی گئی دنیا سے تو وہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کے راز ہے. ان میں سے ہم کوئی بھی پرفیکٹ بات نہیں کر سکتا کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہوتا ہے یا یہ آئیں گی یا نہیں آئیں گی. یہ جو احادیث سے جو چیزیں ثابت ہیں یا مختلف, وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. روح کا تعلق رہتا ہے عالم برزخ, اور آپ کا تعلق رہتا ہے, اس کو دعا بھی پہنچتی ہے. ہم قبر میں جاتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کون آیا ہے کون گیا ہے. یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, ہم چاہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اس میں ایک میری دادو جو تھی, میری دادی, ہم ان کو بیبی جی کہتے تھے, تو وہ بہت ہی روحانی شخصیت کی مالک تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگوں کے ہم ذات تک دیکھ لیتی تھی, عبادت گزار تھی, بڑی جوانی میں بیوگی اور بچے پالے. تو اللہ تعالیٰ شاید اللہ کی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ برکات بھی دیتا ہے. ہوا یہ کہ نا ایک دن نا میں ایسے رینڈملی بیٹھے ہوئے مجھے لگا کہ مجھے بیبی جی بلا رہی ہیں. ان کا انتقال ہو چکا تھا, ان کو عرصہ ہو گیا. یہ تو ابھی کچھ 2-3 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو, بلکہ 4 سال. ابو کو انتقال کیے ہوئے 3 سال ہوئے ہیں. یہ ابو کی زندگی کا, آمین سم آمین, ابو کی زندگی کا واقعہ ہے. میکسیمم 5 سال. گرمیوں کے دن تھے, تو مجھے نا میں نے ابو سے کہا, ابو مجھے ایسے لگ رہا ہے میری برین میں نا بیبی جی کی طرف سے ایک میسج آتا ہے کہ وہ مجھے بلا رہی ہیں. ابو نے کہا بکواس نہ کر, اس طرح کی گلا نہیں کر دے. میں کہ نہیں وہ مجھے اوپر نہیں بلا رہی. ان کا تھا کہ شاید اوپر بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں. میں کہ نہیں وہ مجھے اوپر نہیں بلا رہی, یہ میسج اوپر والا نہیں ہے, یہ میسج کچھ اور ہے. اچھا پھر مجھے یہ اگلے دن بھی فیلنگ کہ وہ مجھے بیبی جی بلا رہے ہیں. اب میں کہوں یار وہ مجھے بلا کہاں رہی ہیں, واضح نہ پتہ چلے میں کس طرح سے کنیکٹ کروں, میں کس طرح کہاں, مطلب کیسے ان کے پاس کہاں جاؤں. اب میں نا 2-3 دن میں ان کی شدت یہ میسج کی بڑھتی چلی گئی. میں کہ ابو سوچے نا یار کہ کہاں بلا رہی ہیں مجھے. کیسی فیلنگ ہوتی ہے آپ پہ جب آپ کو لگتا ہے؟ اب میں بیٹھی ہوں نا, مجھے ایک دم سے لگا کہ بیبی جی مجھے ایک میسج آتا جیسے مائنڈ میں کہ وہ آپ کو بلا رہی ہیں. اچھا پھر اس کی شدت کا بھی احساس ہوتا ہے, وہ برین پہ نا پریشر, وہ چیز حاوی ہو جاتی ہے. ایون میں نا رات کو کھڑے نا شیشہ اکثر لگا ہوتا ہے, برش کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک دم مجھے اپنے چہرے کے اندر سے ان کا چہرہ ایسے نکلتا ہوا محسوس ہوا کہ مجھے مطلب وہ نظر آئیں کہ میرے چہرے کے اندر سے ان کا چہرہ نکلا ہے اور چہرے پہ تکلیف کے آثار ہے. میں گھبرا گئی. پھر میں نے کہا بات بڑھ گئی ہے, 3-4 دن ہو گئے, کوئی میسج ہے جو وہ مجھے کنوے کر رہی ہیں. میں نے دماغ لڑایا کہ اگر اوپر نہیں بلا رہی ہیں تو دنیا میں کہاں بلا سکتی ہیں. تو میں کہا عقل مند عورت, قبرستان, قبر ہی تو ان کا دنیا میں ٹھکانا ہے. میں نے کہا کہ ابو مجھے سمجھ آ گئی ہے, وہ مجھے قبرستان بلا رہی ہیں. ابو کہتے چلو میں تمہارے ساتھ چلوں گا. کینٹ میں ان کا, ہمارے ابائی ہے قبرستان نا, دادی کی قبر وہاں ہے. تو اچھا گرمی دوپہر میں تھی, میں نے کہا نہیں میں چاہتی ہوں, میں کہا ابو آپ رہنے دیں, گرمی ہے, ابو پریشان ہو جائیں گے. پرپسلی لے کے نہیں جانا چاہ رہی تھی آپ؟ ہاں میں نے کہا پتہ نہیں کیا سچویشن ہے, کیا میسج ہے. میں ابو کو ویسے بھی مجھے تھا کہ ابو گرمی میں لے کے جاؤں, طبیعت شبیعت نہ خراب ہو. میں نے اپنی کزن, میری پھوپھوزاد بہن ہے, میں نے اس کو کہا, اس نے مجھے کہا مجھے پتہ ہے وہاں میں سب جانتی ہوں, تو میں تمہیں لے کے چلتی ہوں. میں نے اس کو پک کیا, ہم دونوں بہنیں قبرستان پہنچ گئیں. ہمارا وہ جو گورکھن ہے بہت پرانا ہے, وہ سب کو جانتا ہے فیملی کو. اس سے ہم نے پوچھا کہ ہم نے بیبی جی کی قبر پہ, میں نے کہا آپ لاسٹ ٹائم کب گئے تھے؟ کہتا ہے کچھ 6 دن ہو گئے. تو اچھا اب جیسے ہی میں قبر پہ پہنچی ہوں نا, مجھے سمجھ آ گئی پوری کہانی. قبر پہ کسی نے کالے جادو کا ٹوٹکا کر کے نا
بکرے کی کھوپڑی میں نا بکرے کی جو سری ہوتی ہے وہ رکھی ہوئی تھی, اس پہ نیمبو اور ہری مرچوں کا ایک ہار بنا کے یہ لوگ جو کالا جادو کرتے ہیں نا یہ قبروں پہ رکھ دیتے ہیں جا کے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مردے پہ بھی اس چیز کی غلیظ ہوتا ہے نا, اور اس میں اسمیل پڑ چکی تھی اور کیڑے پڑے ہوئے تھے. تو وہ میں نے کہتا وہ یہ کب آیا, میں کہا یہ 5 دنوں سے ادھر ہے, کیونکہ 5 دن سے مجھے میسیج آ رہا تھا کہ یہ گڑبڑ ہے. اسی وقت شاپنگ بیگ میں اس کو ڈلوایا, میں نے پوری قبر کو غسل دیا, گرین پودے لگائے کیونکہ پودے بھی حمد و ثنا کرتے ہیں اور وہ قبر کو مردے کو اس کا ثواب ملتا ہے. میں نے خود فاتحہ پڑھی. پھر اس کے بعد میں پورے قبرستان کے ٹور پہ نکلی. 35 قبروں پہ سے میں نے یہ ٹوٹکا یہ جادو جو کر کے رکھا ہوا تھا اٹھایا, اور جو پتہ نہیں کس کس کی قبریں تھیں میں نے ان جو اٹھاتی تھی وہاں سے پھر اس قبر کو غسل دیتی تھی, وہاں گرین ٹینی لگاتی تھی, فاتحہ پڑھتی تھی. ہم 1:30-2 بجے کے گئے ہوئے, رات 2 بجے میں واپس آئی, اور اس حد تک میں پوری آدھی کیچڑ میں لت پت ہو چکی تھی, کیونکہ میں کہ اللہ نے یہ کام کروانا تھا. اور میری دادی کا یہ پیغام مجھ تک ایسے پہنچا.